اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول امراض روحانی اور باطنی سے شفا کے لیے فرمایا۔ قرآن پاک میں ہے، بے شک قرآن پاک انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، مگر کلام پاک کی یہ بھی معجزانہ شان ہے کہ اس کے الفاظ و کلمات کے اثرات سے جہاں پر جسمانی امراض سے شفا حاصل ہوتی ہے، وہاں پر بے شمار مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ جو بھی دکھ اور تکلیف ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، مگر اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بیماریوں کے علاج اور مشکلات کے حل کے لیے جس قدر بھی تدابیر ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے طے اور مقرر کر دی ہیں۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ طے شدہ ضابطے اور قانون کے مطابق علاج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا سے نوازتے ہیں۔ سورہ مزمل کے بے شمار فضائل ہیں، اس کو پڑھنے کی بہت سی برکات ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس کو پڑھنے والے کو خواب میں حضور نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور یہ تمام نعمتوں سے افضل ہے۔ بے شک قرآن مجید کی تمام صورتیں بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، لیکن جس طرح سے ہر پھول کا رنگ اور خوشبو اپنی اپنی ہوتی ہے، اسی طرح سورہ مزمل کے فوائد اور فضائل بہت زیادہ ہیں اور الگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مصیبت کی حالت میں سورہ مزمل پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس سے مصیبت کو دور فرما دیں گے۔ سورہ مزمل کی فضیلت میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی سورہ مزمل پڑھے اور پڑھتا رہے، اور جس قدر بھی اس کے حاسد ہوں، ظالم ہو، جادوگر ہو، بدخواہ نقصان پہنچانا چاہیں، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اسی طرح سے سورہ مزمل کے بہت سارے فضائل میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ نماز تہجد کے وقت سورہ مزمل کی تلاوت کرنا دینی اور دنیاوی برکات کے حصول کا باعث ہے۔ سورہ مزمل کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مشکلات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے دور فرما دیتے ہیں۔ اگر کسی کا شیخوار بچہ بچپن میں ہی فوت ہو جاتا ہو تو نیلے سوت کے 40 تار ایک جگہ پر جمع کر کے رسی بنائیں اور 40 گرہیں اس طرح لگائیں کہ ہر گرہ پر ایک مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں اور پھر بچے کے گلے میں ڈال دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بچے کی عمر دراز ہوگی اور بچہ فوت نہیں ہوگا۔ اگر کسی کا کوئی عزیز گم ہو گیا ہو اور اس کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلتا ہو کہ وہ کہاں اور کس حالت میں ہے، تو بھائی جمعے کی شب غسل کر کے پاک صاف لباس پہن کر نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور فارغ ہونے کے بعد 40 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ خواب میں تمام تفصیل سے آگاہ فرما دیں گے۔ اسی طرح سے اگر کوئی حاکم وقت ظالم ہو اور ظلم کرتا ہو، یا آفس میں کوئی باس تنگ کرتا ہو، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے اور 40 مرتبہ سورہ مزمل پڑھے اور حاکم وقت کو تصور کرتے ہوئے اس کے اوپر پھونک مار دے تو اللہ تعالیٰ اس کو مطیع و فرما بردار کر دیں گے۔ اگر کسی بچے یا بچے کی شادی نہ ہوتی ہو، کوئی رشتہ نہ آتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ جمعے کے دن 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور سلام کے بعد 21 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر سجدے میں جا کر دعا مانگے۔ 7 جمعے تک اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد شادی ہو جائے گی۔ جو کوئی دشمن کے ہاتھوں سخت پریشان ہو، دشمن اسے نقصان پہنچانے سے کسی طرح باز نہ آتا ہو، تو وہ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد
روزانہ 40 مرتبہ سورہ مزمل پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دشمن کے شر سے نجات عطا فرما دیں گے۔ اگر کسی کا حافظہ کمزور ہو تو 3 بار سورہ مزمل پڑھ کر پانی پر دم کرے اور پی لے، اور روز اسی طرح کرے، انشاء تعالیٰ 21 یوم میں اس طرح دم کیا ہوا پانی پینے سے حافظہ قوی ہو جائے گا۔ اگر کسی کو فالج اور لقوہ کا مرض لاحق ہو گیا ہو تو چاہیے کہ پہلے 41 مرتبہ سورہ مزمل، پھر 41 مرتبہ سورہ یاسین اور پھر 41 مرتبہ سورہ جمعہ اس طرح پڑھے کہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور روغن زیتون یا روغن بادام پر دم کر کے روزانہ اس کی مالش کرے تو اللہ تعالیٰ فالج سے نجات عطا فرما دیں گے۔ اگر کسی بچے کو نظر بد لگ جائے تو چاہیے کہ مزمل شریف باوضو حالت میں پڑھ کر 3 مرتبہ دم کرے، انشاءاللہ تعالیٰ بری نظر کا اثر زائل ہو جائے گا۔ اور جو کوئی ہر روز نماز مغرب کے بعد سورہ مزمل پڑھ کر بچے کو دم کیا کرے تو بچہ کبھی نظر بد کا شکار نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کسی کو کوئی ایسی حالت ہو جو کسی طرح پوری نہ ہوتی ہو تو وضو حالت میں نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد کوئی سا ایک وقت مقرر کر کے بلا ناغہ روزانہ 40 مرتبہ سورہ مزمل کا عمل اس طرح سے کرے کہ پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر آیت الکرسی پڑھے، اس کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھے استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور پھر مزمل پڑھنا شروع کرے۔ اس طرح سے عمل کرے، اللہ تعالیٰ تمام حاجات کو پورا فرما دیں گے۔ یوں تو سورہ مزمل کے مقاصد بہت زیادہ ہیں، فضائل بہت زیادہ ہیں۔ سورہ کسی کی اولاد نرینہ نہ ہوتی ہو تو اولاد نرینہ کا بھی علاج اس سے کیا جا سکتا ہے۔ غرض یہ کہ سورہ مزمل بہت سارے فضائل رکھتی ہے، اس کو کس اللہ دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک کی کوئی بھی صورت یا آیت پڑھی جائے وہ کبھی کسی غلط مقصد کے لیے یا کسی کو نقصان دینے کے لیے نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر نقصان دینے کے لیے پڑھی جائے گی یا غلط مقصد کے لیے پڑھی جائے گی تو جو بھی نقصان ہوگا الٹا اپنی ذات پر ہوگا اور انسان حیران و پریشان ہو جائے گا۔ تو لہٰذا مقصد کو ہمیشہ نیک رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔